عزیز طلبہ، میں ڈاکٹر نور فاطمہ آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم حالی کی نظم مٹی کا دیا کی تدریس اور اس کے سبق کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس سے پہلے چونکہ آپ حالی کا تعارف اور ان کی شعری خصوصیات پڑھ چکے ہیں تو آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آئے گی۔ آئیے حالی کی نظم مٹی کا دیا پڑھتے ہیں۔ حالی یعنی ان کا حالی، اگر میں کہہ رہی ہوں الطاف حسین حالی ان کا پورا نام ہے۔ الطاف حسین حالی کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت اصلیت، سادہ بیانی اور شاعری سے قوم اور ملک کے لوگوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیے اصلیت، کیونکہ اردو شاعری میں حالی سے پہلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بہت زیادہ مقفع و مسجع اور تخیل آرائی۔ اب حالی نے ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے ایک آواز اٹھائی، احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، شاعری ایسی ہونی چاہیے جو سادگی ہو، جس میں اصلیت ہو، جوش ہو۔ کیونکہ حالی نے جو مقدمہ شعر و شاعری جب لکھی تو اس میں انہوں نے شاعری کی یہ خصوصیات بتائی ہیں جب وہ تنقید کر رہے تھے شاعری کی۔ تو مولانا حالی نے اردو شاعری کی رہنمائی کہتے ہیں راستہ دکھانے کو۔ اصلیت اور نیچرل شاعری وہ ہے جس میں خیالی اور فرضی باتیں نہ ہوں، یہی کہ جو میں نے آپ سے بتایا، یعنی کہ اس میں صرف تخیل آتی، جو امیجینیشن ہے، صرف وہ چیزیں نہ ہو اور خالی فرضی باتیں نہ ہو، بلکہ صداقت پر مبنی ہونی چاہیے چیزیں، ہے نا، وہ موجود ہوں، اور ان سے جب پڑھنے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ کیونکہ حالی جو تھے وہ معاشرے کی اصلاح پر زور دے رہے تھے، اور اصلاحی جو مضامین ہیں ان کو اپنی نظموں میں نظم کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ تو اسی لیے حالی نے شاعری میں اس بات پر زور دیا کہ اس خیالی باتیں نہ ہوں، فرضی باتیں نہ ہوں، کیسی ہوں بلکہ حقیقی ہوں اور تجرباتی باتیں ہوں، ان کو بیان کیا جائے، ہے نا۔ اور اس سے پہلے کی شاعری میں تمام یہی تھی، تصوراتی اور فرضی باتیں۔ آپ داستانیں پڑھیے، آپ مثنویاں پڑھیے، آپ جو بھی شاعری پڑھیے کلاسیکی ہماری، اور جو کچھ بیان ہو، یعنی کہ شاعری میں جس موضوع کو بھی بیان کیا جائے وہ کیسا ہو؟ وہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے عین مطابق ہو اور عادت کے۔ تو جیسے اگر ہم اس کو سمجھیں، انسان کا پر لگا کر کے اڑنا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ خیالی بات ہے نا، فرضی بات ہے۔ اب انسان کے جو ہے وہ ونگز نہیں لگ سکتے اور وہ نہیں اڑ سکتا ہے ہوا میں۔ تو حالی یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی باتوں کو شاعری میں بیان نہ کیا جائے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ فرضی بات ہوئی، یعنی کہ جھوٹی بات ہوئی، ایک قصہ من گڑت ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہے نا، اس کا، اور جبکہ اس کی فطرت کے کیا مطابق ہے؟ یعنی کہ انسان جب زمین پر چلتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اچھا، چونکہ حالی کے زمانے میں سر سید احمد خان وغیرہ بھی بہت زیادہ محمد حسین آزاد اور اس طرح کی اصلاحی تحریک پہ زور دے رہے تھے ان سب باتوں کو، تو حالی نے بھی اپنی شاعری میں ان تنقیدی خیالات کے مطابق ہی اپنی شاعری کی ہے۔ اور حالی نے بہت ساری نظمیں لکھی، جیسے آپ کے کورس میں تو چونکہ بچوں کے لیے ہے یہ چھوٹی سی نظم مٹی کا دیا، لیکن حالی کی اور بھی بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جس میں حب الوطنی کے جذبات ملتے ہیں۔ مناجات بیوہ ہے، جس میں بیوہ کی جو مناجات ہے اس کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے بیان کیا گیا ہے۔ مسدس حالی ہے۔ تو بہت ساری نظمیں حالی نے لکھی، اور ساری بالکل حقیقت پر مبنی، نیچرل اور فطرت کے، انسان کی جو فطرت ہے اس کے عین مطابق لکھی۔ تو پہلے ہم نظم مٹی کا دیا اس کی تدریس کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے: جھٹ پٹے کا وقت، گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا۔ اب جھٹ پٹے کا وقت، اب یہ آپ کو نا جھٹ پٹے پڑھنا۔ جھٹ پٹ کہتے ہیں جس شام کا وقت جب ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، تو جھٹ پٹے کا وقت، گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ، سرے راہ، سر کے نیچے جب ہم سین اور رے کے نیچے اضافت لگائیں گے یعنی زیر لگائیں گے، راہ کہتے ہیں راستے کو، یعنی کہ راستے کے کنارے پر لا کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ دراصل حالی نے اس نظم میں یہ بتایا ہے کہ جو بڑھیا ہے
وہ بہت غریب ہے، لیکن وہ کیسے مسافروں کی مدد کر رہی ہے. جب اندھیرا ہو رہا ہے تو وہ مٹی کا دیا جو ہے وہ آنے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے وہ اچھا مطلب راستہ دکھانے کا کام کر رہا ہے. اور جبکہ جو محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اونچے اونچے مکانوں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب کیوں لاگے کیا. جھٹپٹے کا وقت، گھر سے ایک مٹی کا دیا، یعنی کہ جیسے ہی شام ہوئی، شام کا وقت ہوا تو اس وقت ایک بڑھیا نے ایک مٹی کے دیے کو سڑک کے کنارے لا کر کے یعنی کہ راستے میں روشن کرنے کے لیے اس کو، تاکہ تاریکی اس کی یعنی اندھیرا دور کرنے کے لیے اس کو وہاں پر رکھ دیا. کیوں؟ دیکھیے اب آگے وضاحت بھی کر رہے، تاکہ رہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں. رہگیر یعنی کہ جو راستے میں چلنے والے جو لوگ ہیں، اور پردیسی ایک تو وہ لوگ ہیں جو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوں ان کو پتہ نہ ہو. راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں ان کو ٹھوکر لگ جائے، راستہ بھٹک جائے. راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. راہ یعنی کہ راستے سے، آسان یعنی کہ بہت ہی آسانی سے وہ سڑک پار کر لے، گزر جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یعنی کہ جو بھی مسافر وہاں چل رہا ہے، چاہے وہ پردیسی ہو، راستہ چلنے والا ہو، اس کو ٹھوکر نہ لگے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائے. اب دیکھیے حالی کیا کہہ رہے ہیں. پہلے چار جو مصرے ہیں نظم کے، اس میں حالی نے یہ بتایا ہے کہ بڑھیا نے مٹی کا جو دیا تھا وہ کیوں جو ہے وہ راستے پہ لا کر روشن کیا، اس کی وضاحت کر دی. اچھا، نظم جو ہے کیونکہ اس کا ایک مصرع دوسرے مصرے سے مربوط ہوتا ہے، یعنی کہ پوری مٹی کا دیا اس کا ایک عنوان ہوتا ہے اور پوری نظم اسی پر ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیے، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں اور فانوس سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا. صدا کہتے ہیں ہمیشہ کو. تو کیا کہہ رہے کہ یہ جو مٹی کا دیا ہے یہ ان جھاڑوں اور فانوس، جو بڑے بڑے جو فانوس جو لٹکتے ہیں چھتوں پر اور روشن کرنے کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہترین ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بڑے بڑے جو امیروں نے جو اپنے گھروں میں لگا رکھے ہیں جو جھاڑ فانوس، جو چھت پہ جو لٹکاتے ہیں نا فانوس، اور اس میں جو پوری بہت سارے لیمپ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی روشنی جو ہے وہ صرف محلوں میں رہتی ہے اور وہ کبھی باہر نہیں نکلتی ہے. لیکن ان کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا جو دیا ہے مٹی کا، یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس سے. تو اب آپ دیکھیے کہ امیروں کے محلوں سے، ان کے جھاڑ فانوس سے زیادہ اہمیت کس کو دی ہے حالی نے؟ ایک مٹی کے دیے کو. کیوں دی ہے؟ کیونکہ مدد کرنے کا جذبہ سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے. پھر وہاں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا. وہ روشنی کس کام کی؟ جو صرف اپنے کام آئے، جو دوسروں کو راستہ نہ دکھا سکے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے دوسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں. گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا. اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم محل سے نکل کر کے باہر دیکھیں گے، یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے جو محل جیسے گھر ہیں، وہاں تو گھروں کے اندر تو خوب روشنی ہے، وہاں تو جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں، خوب جگمگ کر رہے ہیں گھر. لیکن جب ان کے گھر سے باہر نکلو تو سڑک پر کیسا ہے؟ اندھیرا گھپ. گھپ کہتے ہیں بالکل سیاہ، جس پہ کچھ نظر نہ آئے، اور ایسا لگتا ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا. یعنی کہ در کہتے ہیں دروازے کو، دیوار، تو مطلب چاروں طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صرف وہ روشنی محلوں کے یعنی کہ ان کے خود کے گھر کے اندر ہے. سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے ملاحوں کے جن کے بیڑے پار ہیں. ہے نا، اب ملاح کہتے ہیں وہ کشتی رو چلانے والے کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ سبق کی اس کی تشریح اب کیا کہہ رہے ہیں. میں اس کا ایک خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو نظم کا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمزور اور غریب آدمی اپنے اس معمولی کام کی وجہ سے جو دوسروں کی خدمت اور ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہو، وہ ان امیر اور طاقتور لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ جن کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ کسی کا کوئی کام نہیں کر رہے، کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں نا. کیونکہ حالانکہ اگر کوئی انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بہت زیادہ اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، یا وہ طاقتور نہیں ہے بہت، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے غریب کے پاس وہ کیا ہے؟ اس کا جو انسانیت کا اس کے اندر جو جذبہ ہے اور جو اس کے دل میں ہمدردی ہے،
اس سے کیا ہے وہ مطلب حالی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کا دل زیادہ نرم ہے، ان کے اندر زیادہ انسانیت ہے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ اس چیز سے محروم ہیں، انہیں دوسرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہی اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو نظم میں بڑھیا جو ہے وہ کمزور، غریب اور ایک لاچار انسان کی علامت ہے، جس کے پاس صرف ایک ماں کا جو ہمدرد بھرا دل ہو سکتا ہے اور محبت بھرا وہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے، شام ہوتے ہی یعنی کہ اندھیرا ہوتے ہی ایک دیا راستے میں جلا کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، لیکن وہ اس کے پاس کھانے کو وہ کسی کو نہیں دے سکتی اور کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، تو کم سے کم اس نے جو مٹی کا دیا ہے اس کمزور حالت کی علامت ہے، کیونکہ ایک دیا جل بوجھ بہت زیادہ روشنی تو نہیں کر سکتا نا، کہ لیکن دیے کو راستے پر اس لیے روشن کیا ہے کہ کوئی بھی مسافر یا کوئی بھی پردیسی وہ راستے میں کہیں ایسا نہ ہو کسی چیز سے اس کو ٹھوکر لگ جائے یا کوئی تکلیف نہ ہو، اور چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، تو کوئی بھی ہو اور اس سے آسانی سے گزر جائے۔ اسی طرح سے پھر آگے کے اشعار میں حالی کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو بڑھیا کا جو دیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ محلوں میں سجائے جانے والے جھاڑو اور فانوس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیونکہ جھاڑو اور فانوس میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بڑے بڑے شمعدان جو چھت پر بھی لٹکتے رہتے ہیں، خوب روشنی کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محلوں میں یا امیروں کے جو گھروں میں سجاوٹ کے لیے جو چھتوں پر لگائے جاتے ہیں، تو ان پر حالی نے ایک مٹی کے دیے کو فوقیت دی ہے، اور برتری اس لیے دی ہے کیونکہ بڑھیا کا جو دیا ہے وہ راستہ دکھانے کا کام کر رہا ہے، اور محلوں میں جو جھاڑو اور فانوس ہے وہ صرف اور صرف گھروں کی خوبصورتی بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو روشنی ہے وہ گھر کے اندر ہے اور ان کے گھروں کے باہر بالکل اندھیرا ہے، یعنی کہ میں ان جھاڑ فانوس سے عام آدمی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ جو راستے کا دیا ہے اس سے ہر عام اور خاص آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر محلوں سے باہر نکل کر کے دیکھا جائے تو چونکہ ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، گھوپ اندھیرا، گھوپ کہتے ہیں بہت زیادہ ڈارکنیس کو، تو ہر در و دیوار پر یعنی کہ ہر دروازے پر، ہر دیوار پر ایسا لگتا ہے کہ رات چھائی ہوئی ہے۔ تو آخری شعر میں حالی یہ کہہ رہے کہ بڑھیا کے جو مٹی کے دیے ہیں، ہے نا، دیے کو کناروں اور جو ٹاپوؤں اور جزیروں پر بنے ہوئے اس مینار سے تشبیہ دی ہے جس میں دو چیزوں ہے نا، تشبیہ آپ کو پتا ہے یعنی کسی ایک چیز سے دوسری چیز کو مماثل قرار دینا، یعنی کہ ایک طرح سے بتانا۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ وہ چاند کی طرح ہے، یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ چاند تو خوبصورت ہے ہی، لیکن وہ چاند کی طرح ہے، وہ بھی خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے حالی نے یہاں پر ہے نا تشبیہ دی ہے کہ کس سے دی ہے، کہ جیسے اس کے دانت جو ہے وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، جس کی روشنی کو دیکھ کر سمندری جہاز اور کشتیوں کے جو ملاح ہیں، جو مطلب چلانے والے ہیں جو کشتیوں کو، وہ اپنا راستہ طے کرتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دیے کا یہ والا جو کنارہ ہوتا ہے جس پہ دیے جلتا ہے، اس کو جزیرے یا ٹاپوؤں پر جس طرح سے کوئی مینار بنا ہوا ہو اس سے تشبیہ دی ہے کہ اس کی روشنی جو ہے وہ ایسے چمک رہی ہے، اس کو دیکھ کر جو سمندری جہاز ہے اور کشتیاں ہیں اس کے ملاح جو ہے وہ اپنا راستہ طے کرتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آفاق یعنی کہ اس دنیا کو، آفاق یعنی اس کائنات، اس دنیا میں راستہ دکھانے والے مینار کی طرح یہ مٹی کا دیا بھی احترام کے قابل ہے اور بہت چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ پوری نظم کیونکہ بہت مختصر سی ہے، اس میں حالی نے جو بتایا ہے، اب آپ دیکھیں کہ لیکن حالی اب شاعری میں کوئی بھی بات سیدھے سیدھے نہیں کہی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آخری جو شعر ہے، سرخ لال کو رو چہرہ والا آفاق میں، یعنی کہ اس دنیا میں وہ رہنما مینار ہے، یعنی کہ روشنی، رہنما راستہ دکھانے والا مینار کو کہا ہے، کیونکہ اس میں روشنی جل رہی ہے نا، وہ روشنی یوں کھڑی ہوتی ہے اس کی لو، تو اس سے تشبیہ دی ہے۔ کیسی روشنی کہا ہے ان کو؟ روشنی سے جن کے ملاحوں کے بیڑے پار ہو، یعنی کہ ایسی روشنی ہے وہ دیا جس سے سمندر میں اگر کوئی کشتی چلا رہا ہے ان کے بیڑا پار کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اپنا راستہ آسانی سے اس کی روشنی میں طے کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم میں حالی بچوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہمدردی کا
اور محبت کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو وہ بالکل بیکار ہے. اسی لیے اس نظم میں حالی نے بڑھیا کے ایک چھوٹے سے مٹی کے دیے کو ہے نا بہت بہتر بتایا ہے، کس سے؟ محلوں سے، اور محلوں میں رہنے والے لوگوں سے، اور وہاں پر جلنے والے جھاڑ فانوس سے، کیونکہ ان کی روشنی صرف ان تک محدود ہے، اس سے وہ کسی کو نفع اور فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے عزیز طلبہ آپ نے جو مٹی کا جو دیا ہے اس کی تدریس اچھے سے اب آپ کر سکیں گے، اور جو اس سبق کی جو تشریح ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ حالی جو ہے وہ اس نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کو دلچسپ لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.